کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میرا تعلق تو علی گڑھ شہر سے ہی ہے. تو میں نے جب آنکھ کھولی اور میں نے جب داخلہ لیا تو منٹو سرکل کی نرسری میں داخلہ لیا. جس وقت میری عمر 3 سال رہی ہوگی. اور میں نے وہاں سے میرا وابستگی یونیورسٹی سے بھی ہوئی اور یونیورسٹی کے تمام اساتذہ یا ویسے طالب علم جو مجھ سے پہلے پڑھتے تھے وہیں سے میں نے ہائی اسکول پاس کیا 1965 میں. وہیں سے میں نے 1971 میں ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کیا. وہیں سے 1974 میں نے لاء کیا. وہیں سے میں نے 1976 سے آئی ایس کا امتحان دیا اور اس امتحان کی بنیاد پہ میں نے سینٹرل گورنمنٹ میں سینٹرل سیکریٹریٹ سروس جوائن کری. تو ایک طویل میرا وابستگی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، علی گڑھ شہر سے، علی گڑھ والوں سے، علی گڑھ کلچر سے رہا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میری گٹی گٹی میں علی گڑھ جو ہے رچا بسا ہے. تو میں نے علی گڑھ کے وہ دور بھی دیکھے ہیں جب 1965 میں علی گڑھ کے وائس چانسلر کے ساتھ کچھ طالب علموں نے زیادتی کری، ان کے ساتھ وائلنس کیا، اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جس کو ہم اقلیتی کردار کرتے تھے اس کے اوپر زد آئی، اس کو ہٹایا گیا. ایک تحریک چلی، بہت طویل تحریک چلی، اور وہ علی گڑھ کا ایک بہت لمبا ایک جدید علی گڑھ کا، یہ میں پوسٹ 65 کہہ سکتا ہوں، 1965 تحریک کا ایک دور چلا، بڑی قیادت میں سے نکل کے آئی. ساتھ ساتھ علی گڑھ نے اسی زمانے میں علمی کام بھی کیے. تو علی گڑھ کو ہم نے اپنے نہ صرف ایک تعلیمی ادارہ پایا ہے، مادر درسگاہ کے طور پہ دیکھا ہے، پہچانا ہے. اور ہماری جو بھی پہچان ہے آج وہ علی گڑھ کی ہی دین ہے، علی گڑھ کی روایتوں کی دین ہے، علی گڑھ کے سینئروں کی دین ہے، علی گڑھ کے اساتذہ کی دین ہے، علی گڑھ کھیل کے میدانوں کی دین ہے، علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ یونین کی دین ہے. وہیں سب پہ ہم نے سب چیزوں میں حصہ لے کے جو کچھ سیکھا ہے وہی زندگی میں ہم نے اس کو اپنایا، عمل میں لائے. اور یقین مانیے انہی چیزوں سے ہم نے زندگی میں کامیابی حاصل کی، جو بھی کامیابی حاصل کری ہے. خواجہ صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ آپ نے کب علی گڑھ جوائن کیا اور کیا وہاں سے اچیو کیا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے جو بھی سامعین ہیں وہ بھی یہ جاننے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ کل جو علی گڑھ تھا آج وہ کیوں نہیں ہے. دیکھیے، یہ بہت تفصیل طلب اس کا جواب ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، اور بہت اہم ہے، کیونکہ ہم سب کو ہماری مادر درسگاہ سے جو محبت ہے تو ہم تو یہی چاہیں گے، ہمیں سب کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا یونیورسٹی، ہمارا ادارہ ترقی کرتا جائے اور ہندوستان کے بین الاقوامی سطح پر اس کا نام ہو، کہ طالب علموں کا مقام ہو. اب میں آپ کو اس سلسلے میں چند باتیں بتاؤں گا، ایسے تو بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں. لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تعلیم کا جو احاطہ تھا، ایریا تھا، وہ نرسری سے لے کے پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی کا تھا. سر سید کا خواب یہ تھا کہ جو بچہ یہاں نرسری میں داخل ہو، یعنی اس ایج میں 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں داخل ہو، وہ وہاں سے ہائی اسکول پاس کرے، ہاسٹل میں رہے، وہیں سے تربیت حاصل کرے، اور وہیں سے پھر وہ پی ایچ ڈی اور ہائر ایجوکیشن کر کے اپنی زندگی کے میدان میں، چاہے وہ نوکری میں جائے، چاہے تجارت میں جائے، چاہے وہ تدریس میں جائے، چاہے ریسرچ میں جائے. تو تربیت کا جو پہلو تھا تعلیم کے ساتھ، وہ نرسری سے شروع ہوتا تھا اور وہ پوسٹ گریجویٹ تک جاتا تھا. اس لیے یونیورسٹی کے اپنے اسکول تھے، لڑکیوں کے اسکول الگ تھے، بوائز کے اسکول الگ تھے. تو وہ تربیت کا جو پہلو تھا اس میں وہاں کے اساتذہ، وہاں کے انتظامیہ، وہاں کے سینئرز جو رول پلے کرتے تھے، اس کو آہستہ آہستہ اس میں فقدان ہو رہا ہے. وہ بہت بڑی کمی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے جو وہاں کے اقدار تھے، اس پہ آپ نے ذکر کیا، ان کا اس کیسے نام ہوتا تھا ہم لوگوں کا. میں آپ سے عرض کروں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب قائم کی گئی تھی اس وقت بھی یہی زور تھا کہ یہاں تربیت، تعلیم و تربیت. تو تربیت کے میدان کیا تھے؟ تربیت کے میدان کلاس روم تھے، تربیت کے میدان ہاسٹل تھے، تربیت کے میدان اسٹوڈنٹ یونین تھی، تربیت کے میدان ہمارے کھیل کے میدان تھے. اور ان سب میں اگر آپ غور کریں گے، میں اس بات کی طرف بہت زور شور سے اظہار کروں گا، اس سب میں اساتذہ اور طالب علم مل کے انتظام میں جڑے رہتے تھے. سینئر ہال بن رہا ہے، سینئر فوڈ مانیٹر بن رہا ہے، سینئر پراپرٹی مانیٹر بن رہا ہے، کرکٹ کے کپتان بن رہے ہیں، رائڈنگ کلب بن رہا ہے، لٹریری کلب بن رہا ہے، ڈرامہ کلب بن رہا ہے. سب میں اساتذہ اور طالب علم مل کے رہتے تھے. اس کی انتظامیہ میں، یونیورسٹی کی انتظامیہ میں اساتذہ اور طالب علم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے، تب یہ کردار بنتا تھا، تربیت ہوتی تھی. اس میں بڑا گیپ آ گیا.
اب اساتذہ میں اور طالب علم میں جو گیپ آیا ہے، جس کی طرف ہم نے آپ کا اشارہ بھی کیا تھا پھر سے اپنے گفتگو میں، کہ ایک دور میں جب یہ اقلیتی کردار کی لڑائی ہوئی یا جو وائس چانسلر کے ساتھ نازیبا حرکت ہوئی، اس میں جو طالب علموں کو جیل بھیجا گیا، بہت دوری ہوتی چلی گئی. انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی کی بات ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دوسری چیز جو میں آپ کی طرف ہوں گا کہ اسٹوڈنٹ یونین، ہماری جو اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی وہ ایک تربیت گاہ ہوتی تھی. اگر آپ کو معلوم ہوگا اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا اور جو بھی لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ یونین کا اپنا ڈیبیٹنگ کلب ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ یونین کی اپنی میگزین ہوتی تھی. ہم نے اس میں لکھا ہے، ہم نے ڈیبیٹنگ کلب میں حصہ لیا ہے. وہ ڈیبیٹنگ کلب اتنا مشہور ہوتا تھا کہ وہاں ہندوستان بھر کے لوگ آتے تھے، اس ڈیبیٹس میں حصہ لیا کرتے تھے. وہاں سے وہ تربیت بنتی تھی، لیڈرشپ نکلتی تھی، ایک مضبوط با کردار با مقصد لیڈرشپ نکلتی تھی. وہ یونین بند ہو گئی. 5-6 سال سے اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے علی گڑھ مسلم میں آج کی تاریخ میں. میں آپ سے عرض کروں اس میں حکومت ہند کی کیا پالیسی ہے. لنگڈو کمیٹی جو حکومت ہند نے قائم کری سپریم کورٹ کے کہنے پہ، لنگڈو جو چیف الیکشن کمیشنر ریٹائرڈ ہوئے تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر تعلیمی ادارے میں ایک اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے. اور اگر الیکشن نہیں کرا پاتے تو یونین کو نامنیٹ کر کے کیا جائے. اور لنگڈو صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نامنیشن کرنے میں صرف یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لڑکا اکیڈیمیکلی بہت اچھا ہے، بلکہ اس میں اور دوسری لیڈرشپ کوالٹی بھی ہونی چاہیے. اور یہ نامنیٹڈ یونین اگر بنتی ہے تو یہ ایکسیپشن ہونا چاہیے، جنرل رول نہیں ہو. یہ لنگڈو صاحب کی سفارشات ہیں جو یو جی سی نے ساری یونیورسٹیوں کو بانٹی ہیں. آج افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں، اور ہم دوسری یونیورسٹی کا بھی میں ذکر کر سکتا ہوں لیکن اس وقت اپنی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہتے ہیں، پچھلے 6-7 سال سے اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے 8 سال سے نہ ہو. پھر طالب علموں کو کون بتائے گا، کون سکھائے گا؟ ان کے بڑے نہیں موجود ہیں، اساتذہ ان کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں، جو وارڈنس ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں، سینئرس نہیں ہیں. تو وہ جو تربیت کا پہلو تھا، وہ جو میکینزم تھی، وہ ٹوٹی ہے. اس کے ٹوٹنے سے یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ یونیورسٹی میں کیا بات ہے، آج وہ مقام نہیں ہے. آج وہاں کے طالب علم اس تربیت سے محروم دکھ رہے ہیں، بہت شدت سے محروم دکھ رہے ہیں. تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا انتظامیہ میں طالب علموں کی شرکت تھی، دوسرا یونین کے ذریعے طالب علم تربیت حاصل کرتے تھے. پھر جو ہماری تربیتیں تھیں وہاں پہ، اس میں ہمیں سرکاری نوکریوں کی طرف ہمارے ساتھ، جب میں اپنا جانتا ہوں، باضابطہ ہمارے سینئروں نے ہم سے آ کے کہا کہ آپ کو سرکاری نوکری کی طرف جانا چاہیے. ایک مہم کی طرح کام شروع کیا جس میں بہت سارے لوگ سول سروس میں آئے. تو ایسے سینئر حضرات، تعلیم، تربیت، پھر اس کے بعد نوکریاں، اس کے بعد زندگی کا دوسرا پہلو جب آتا ہے، جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو نوکریوں میں ہی مدد کرتے تھے. تو آپ اپنے طالب علم کو اس کی انگلی پکڑ کے نرسری سے لے کے ایم اے پی ایچ ڈی تک چلاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے ہاسٹل میں جگہ جگہ. پھر اس کے بعد کی زندگی میں چلتے تھے، اور بعد میں وہ اولڈ بوائز اپنے بعد میں جا کے اپنے آنے والے طلباء بچوں کے ساتھ ملتے تھے. تو یہ ایک جو ماحول تھا، سرکل تھا، اس سے یونیورسٹی کو فروغ ملتا تھا. وہ اس میں بہت کمی آئی ہے، جو افسوسناک بات ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں ہم الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ یقیناً کمی آئی ہے. خان صاحب، مجھے آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ علی گڑھ کا سماج میں ایک امپیکٹ تھا کہ جو طلبہ وہاں پڑھتے تھے ان کو سماج میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ بھی میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ عام طور پر متوسط طبقے کے یا مالدار لوگ یا سماج میں ابھرے ہوئے جو لوگ تھے ان کے بچے علی گڑھ جاتے تھے، اور عام لوگ علی گڑھ نہیں جا پاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی قدر بھی ہوتی ہوگی. تو کیا وجہ ہے کہ آج مختلف فیلڈ میں لوگ علی گڑھ کے نظر آتے ہیں؟ فلم میں دیکھیں، پالیٹکس میں دیکھیں، ادب اور سیاست اور کسی بھی شعبے میں، یہاں تک کہ آرمی میں بھی بڑی بڑی پوزیشن علی گڑھ کے لوگوں نے لی. لیکن آج وہ ماحول یا تو علی گڑھ میں نہیں ہے، یا پھر اس درسگاہ میں اس طرح کے طلبہ نہیں آ رہے جو ان تمام جگہوں پر جا کر علی گڑھ کا نام روشن کر سکیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کا سوال بہت وسیع ہے اور بہت سارے اس کے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن میں چند باتیں مختصر کروں گا. تو میرا تجربہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بطور طالب علم انتظامیہ میں شامل رہا ہوں. جیسے ہم اپنے سینئر ہال کہتے ہیں، ہمارے این آر ایس سی مجھے کلب سیکرٹری کہتے تھے، وہ رہا. این آر ایس سی کا کپتان رہا. میں یونیورسٹی کا سینئر پروکٹر مانیٹر رہا. بعد میں زندگی میں آنے کے بعد میں ایک یونیورسٹی کا جامعہ ملیہ اسلامیہ کا رجسٹرار بھی رہا. میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر بھی رہا.
اور وहाँ कुछ अरसे मैंने बतौर वाइस चांसलर की जिम्मेदारियाँ भी निभाई। तो मेरे सारे तजुर्बे की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बशमूल में, सबसे अहम बात ये होती है कि तालिब इल्मों को आप किस तरीके से ग्रूम कर रहे हैं। और तालिब इल्मों को ग्रूम करने के लिए असातिज़ा को, इंतज़ामिया को तालिब इल्मों के पास जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। जैसे मैं खुद अपनी मिसाल मैंने आपको दी, इतने सारे तौर पे मैं इंतज़ामिया से जुड़ा रहा बतौर तालिब इल्म भी। जब तक मैं तालिब इल्मों से दूर रहूँगा बतौर रजिस्ट्रार, बतौर पीवीसी, बतौर वार्डन, तो मैं तालिब इल्मों को समझ नहीं पाऊँगा, उनकी तरबियत नहीं कर पाऊँगा। यही फुकदान हो गया है जिसकी आपने पूछा कि अलीगढ़ के तालिब इल्मों की अब वो कदर क्यों नहीं हो रही है। कदर क्यों नहीं हो रही है कि वो इक़दार लेके वो नहीं आ पा रहे हैं जो इक़दार पहले लेके लोग आया करते थे। मैं खुद जब अलीगढ़ से निकल के दिल्ली में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैंने नौकरी करी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ यहाँ के कि अलीगढ़ के तालिब इल्मों की कितनी इज्जत है। सरकार में भी, सियासत के मैदान में भी लोग हमें इज्जत देते थे और सोशल सर्किल में इज्जत देते थे कि हम कुछ इक़दार लेके आए थे। उसमें मुल्क की खिदमत भी थी, समाज की खिदमत भी थी, उसमें तालीम के तौर पे अच्छा मेयार भी था, अखलाक़ी इक़दार भी थे। अलीगढ़ का तालिब इल्म, अलीगढ़ तालिब हर हालत में एडजस्ट करने को तैयार था, गुर्बत में, अच्छाई में, बुराई में, और हर चीज़ में निखर के वो अच्छे तरीके से सामने आता था। अलीगढ़ का तालिब इल्म पर कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता था कि वो किसी किस्म की बेईमानी करेगा, चाहे सियासी बेईमानी हो, चाहे फाइनेंशियल बेईमानी हो, चाहे इक़दार की बेईमानी। तो इस इक़दार के साथ हम आते थे, ये इक़दार हमारे तरबियत में दी जाती थी, उसका फुकदान हुआ है। और यही वजह मैंने बताई कि जो इंतज़ामिया है वो पिछले कम से कम 25 साल पहले पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो तालिब इल्मों से डर रहा है, बल्कि उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने छोटे मकसदों के लिए कि मैं प्रॉक्टर बन जाऊँ, मैं प्रोवोस्ट बन जाऊँ, मैं वाइस चांसलर बन जाऊँ। उसके लिए तालिब इल्मों को इस्तेमाल कर रहा है, उनकी तरबियत के इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी में एक जनरल ख़राबी पैदा हुई है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है और भी वजूहत हो, जिसकी वजह से अलीगढ़ के तालिब इल्म वो इक़दार लेके ज़िंदगी के मैदान अमल में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक बड़ा मुकाम पहले हासिल किया करते थे, जो आपने पूछा। दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है, और वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हालिया अपने ज़ाती एक हालिया दौरे में वहाँ के मुंतज़मीन से बात करी, सीनियर वाइस चांसलरों से बात करी, प्रिंसिपल से बात करी। उनका ये ख्याल है कि अलीगढ़ के तालिब इल्मों का जो सोशल कंपोजिशन था, उससे बड़ी तब्दीली आई है। पहले अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादा होते थे, गरीब बच्चे भी होते थे। अलीगढ़ में ऐसी बात नहीं, गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप का इंतजाम था, बड़ा वसी इंतजाम था। ड्यूटी सोसाइटी स्कॉलरशिप देती थी, बहुत सारे स्कॉलरशिप होते थे, फीस माफ़ हुआ करती थी, फ्री फीसशिप हुआ करती थी। बड़ा एक निज़ाम है, अभी भी है, जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए है। लेकिन वहाँ पे अब जो बच्चे आ रहे हैं, वो एक तो हमारे पैन इंडिया जो उनका कंपोजिशन होता है। मेरे ज़माने में थाईलैंड के बच्चे होते थे, फ़लस्तीन के बच्चे होते थे, कश्मीर के बच्चे होते थे, अफगानिस्तान के बच्चे होते थे, हैदराबाद के बच्चे होते थे। एक पैन इंटरनेशनल, पैन इंडियन कंपोजिशन होता था, और एक क्लास जिसको आप कहते हैं। और जो हमारे छोटे तबके के या गरीब तबके के बच्चे भी होते हैं, छोटे से मुराद मेरे खुदा न खास्ता उसमें नहीं है कि कोई किसी हायरार्की की बात नहीं कर रहा, मैं मुआशी तौर पे बात कर रहा हूँ। तो उनको हम अपने मदद करके इस फाइनेंशियल असिस्टेंट सिस्टम से, स्कॉलरशिप सिस्टम से उनको ऊपर जाते थे। तो एक पूरा ढांचा निज़ाम चल रहा था कि बच्चों को तरबियत दे के, उनमें इक़दार पैदा करके फिर उनको समाज में भेजना, वो समाज में मुकाम हासिल करते थे। ये सब जो कंपोजिशन चेंज हुआ है अलीगढ़, अब बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि अलीगढ़ वेस्टर्न यूपी की और बिहार की यूनिवर्सिटियों के रह गई है, इल्ज़ाम लगता है। और इल्ज़ाम में कुछ हद तक सच्चाई भी कि यहीं से ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं अपने करके। तो इसको अलीगढ़ को हमें इसका जो पैन इंडियन कंपोजिशन है उसको वो बढ़ाना पड़ेगा अपने। हालांकि अलीगढ़ ने कोशिश करी कि जगह जगह सेंटर कायम करें, लेकिन उस सेंटर अभी तक अपने तौर पर उनकी कोई इफ़ादत हमें देखने को मिल नहीं रही, चाहे मल्लापुरम हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे किशनगंज हो, वो इफ़ादत मिल नहीं रही है। तो ये जो कमी हमारे इंतज़ामी ढांचे में आ रही है कि असातिज़ा, इंतज़ामिया बच्चों से करीब नहीं जा रहे हैं, तालिब इल्म को करीब नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो उनमें नहीं जो इक़दार पैदा कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं उनका भी जो सोशल बैकग्राउंड है, उनको ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको तवज्जो की ज़रूरत है, ज़्यादा उन पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तालीमी तौर से भी देखिए, हमारे यहाँ के बच्चों की एक बड़ी खूबी होती थी। आप फैज़ान साहब से ने अभी आपसे गुफ्तगू करी है, बताया होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे अलीगढ़ के तालिब मुक़र्रिर बहुत अच्छे होते थे, स्पीकर्स कितने अच्छे होते थे। कहीं खड़े हुए हैं, उर्दू के स्पीकर हों, अंग्रेज़ी के स्पीकर हों, क्या उनको अल्लाह में उनको क़ुव्वत देता था? तरबियत, जो हमारे असातिज़ा को सिखाते थे डिबेटिंग क्लब में।
لٹریری کلم میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں. ہم لوگ چائے خانے میں بیٹھتے تھے تو بھی مباحثے کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے اپنے، چاہے کیفیٹری پھوس میں بیٹھے ہوں، چاہے ٹی ہاؤس میں بیٹھے ہوں، چاہے کہیں بیٹھے ہوں، مباحثے ہوتے تھے. اور مباحثوں کا معیار بڑا اونچا ہوتا تھا. تو یہ جو جگہ جگہ کونے کونے پہ تربیت ہوتی تھی، اس کا بڑا فقدان ہو رہا ہے اپنے کر کے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. ہم لوگ جب نکل کے آتے تھے، سماج ہمیں دیتا تھا کیونکہ ہماری افادیت ہوتی تھی سماج میں. آج ہم افادیت پیدا نہیں کر پا رہے. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پھر دوبارہ سے اس کا احیا کریں. تو خالد صاحب، آپ نے اتنا لمبا وقت گزارا نرسری سے اور ہائر ایجوکیشن تک علی گڑھ میں. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس سے لوگ انسپائر ہو سکیں؟ بہت سارے واقع ہیں جو ابھی بھی ذہن میں اور دل پہ نقوش کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک خاص واقعہ میں بہت سناتا ہوں، میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں، اور اس سے علی گڑھ کا پورا ماحول ایک طریقے سے اس کی آپ کو نمائندگی ہو جائے گی. دیکھیے، ایک میرے ساتھی تھے، ان کو 1965 میں جب یہ واقعہ ہوا، ان کو ریسٹیکیٹ کر دیا گیا. اور ریسٹیکیٹ کرنے والے جو پراکٹر تھے اس وقت، وہ پروفیسر ناصر صاحب تھے، پولیٹیکل سائنس کے. ان کا نام میں خاص طور سے دے رہا ہوں، مرحوم اب زندہ نہیں ہے، اس لیے ان کا نام دے رہا ہوں. پھر ان کا 3 سال بعد داخلہ ہو واپس. انہوں نے BA پولیٹیکل سائنس میں کیا، MA پولیٹیکل سائنس میں کیا، وہاں سے ٹاپ کیا. تو ناصر صاحب ان کو استاد تھے. اور وہ ایک رات میں ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے ہاسٹل میں. دیکھیے، وہ ایک میں نے کہا جو ہاسٹل کی لائف ہوتی تھی وہ 24 گھنٹے کی ہوتی تھی. وہ تربیت و تعلیم جو ہے وہ 2 گھنٹے کلاس روم میں نہیں تھی، 24 گھنٹے تھی، 24/7. وہ چاہے خانے ہوں، چاہے وہ کلاس روم ہو، چاہے سیمینار روم ہو، چاہے کوئی. تو وہ ہمارے دوست کو رات میں کسی سبجیکٹ، کسی چیپٹر میں پڑھتے میں الجھ گئے رات کے 12 بجے. اور وہ گئے اور تار والے بنگلہ ایک رہتا تھا، اس میں ناصر صاحب کا مکان تھا. 12 ساڑھے 12 1 بجے آ کے گھنٹی بجائی. ناصر صاحب نکل کے آئے، دھاک کے دیکھا تو وہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے ریسٹیکیٹ کیا تھا 65 میں. اور وہ دروازے پہ رات کے 12 بجے کھڑے ہیں، تھوڑے گھبرائے. ان کا اپنا بیان ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ شاگرد میرے پاس آیا ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں. انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ ان کے صاحب یہ چیپٹر پڑھ رہا تھا کہ میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں سوچا آپ سے پوچھ لوں. ناصر صاحب نے کہا بیٹا. اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا. 2 گھنٹے تک رات میں پڑھایا، 2 گھنٹے تک رات میں پڑھایا اسی طالب علم کو. تو اب وہ ٹاپ کر رہا ہے. جو ریسٹیکیٹ ہو کے آیا تھا، ریسٹیکیٹ ہوا تھا، آ رہا ہے. اساتذہ اس کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، کیسے اس کو پڑھا رہے ہیں، وہ ٹاپ کر رہا ہے. اب یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، دیکھنے میں معمولی واقعہ لگ سکتا ہے، لیکن سوچئے کیا اس کے ذہن کی تربیت ہو رہی ہے اس طالب علم کی. وہ آگے اپنی زندگی میں کیا ویلیوز لے کے جا رہا ہے، جس کو آج ہم کہتے ہیں لائف اسکلس، جس کو آج کی زبان میں، ماڈرن مینجمنٹ کی زبان میں لائف اسکل کہا جا رہا ہے. آپ کے ایموشنز کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، آپ کو موٹیویشن کیسے دے رہے ہیں، آپ کو کیسے اتساہت کر رہے ہیں اپنے کر کے، آپ کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، آپ کی تعلیم کیسے پیدا کر رہے ہیں. تو آل راؤنڈ شخصیت کا آپ کی تربیت کو موڈیفائی کر کے بنا کے آپ آئے، چاہے کیرلا سے ہوں، کشمیر سے ہوں، گاؤں سے ہوں، لوور مڈل کلاس سے ہوں، اپر مڈل کلاس سے ہوں. بڑے پیسے والے بھی آتے تھے، نخرے والے ہوتے تھے، دماغ خراب ہوتے تھے کہ ہاسٹل میں کیسے رہیں گے اپنے، کیونکہ وہ ہاسٹل کے رگڑے کھا کھا کے وہ بھی سیکھ جاتے تھے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ آل راؤنڈ تربیت، لائف اسکل سکھانا، ہر ماحول میں رہ جانا، غربت میں، اچھے میں، برے میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، ڈھابوں میں، ہر جگہ کرنا، اپنے آپ سے کمیونیکیشن کرنا، لائف سے کمیونیکیٹ کرنا، زندگی سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ اقدار پیدا کیے جاتے تھے. یہ علی گڑھ کے واقعے سے میں سیکھ رہا ہوں. اس کا میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا. اساتذہ، طالب علم، سب کا میں نے آپ کو اس کا احاطہ کیا ہے.